ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں میں پائے جانے والے کینسرز کی ڈاکٹر شیمبل اشرف سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، حفاظت کی بات ہو رہی تھی. حفاظت کے علاوہ دوسری چیز اہم جو ہے وہ ہے علاج. علاج پر اندازاً کتنا تخمینہ آ جاتا ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اپنی اولاد کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے. شاید انسان خود بھوکا رہنا پریفر کر لے، لیکن اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہو سکتی. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے کوئی مراعات ہیں جو جن کی طرف، یا کوئی ایسی سہولیات میسر ہیں جن کی طرف متوجہ کیا جا سکے ان کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جہاں تک علاج کے اخراجات کا تعلق ہے تو یہ تو خیر بہت سارے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کینسر ہے، کس اسٹیج کا کینسر ہے اور کس جگہ اس کا علاج ہو رہا ہے. ٹھیک جی ہے، بٹ ایک اندازاً آپ کو میں اس طرح بتاؤں کہ چلڈرن کینسر ہاسپٹل ہمارا جو ہے، چلڈرن کینسر ہمارا ہاسپٹل جو ایک رفاعی ادارہ ہے. ہمارے ہاسپٹل کے اندر 70% بچے وہ آتے ہیں جو علاج کے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ان کا ٹوٹل علاج زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا ہے. 20 سے 25% وہ لوگ آتے ہیں جو کہ مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، وائٹ کالر کہہ سکتے ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ہم پورا علاج بھی جو ہے نہیں کرا افورڈ نہیں کر سکتے، سکتے. تو ان کو ہم جزوی طور پر سپورٹ کرتے ہیں. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 25% آپ کو دے دیں گے، 50% آپ کو دیں گے. 10% لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم علاج کے اخراجات برداشت کریں گے، لیکن اس 10% میں بھی 5% وہ ہوتے ہیں جن کی کمپنیز برداشت کر رہی ہوتی ہے یا انشورنس برداشت کر رہی ہوتی ہے. جی یہ ڈیموگرافی جو ہے نا، یہ ایکچولی اس ملک کی ڈیموگرافی ہے. بالکل. اگر آپ دیکھیں گے، کسی بھی انالائز کریں گے، کیونکہ چلڈرن کینسر ہاسپٹل ہر طبقے کے لوگوں آتے ہیں وہاں پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریپریزنٹ کے 70% لوگ علاج کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، 20-25% لوگ پارشلی اخراجات اٹھا سکتے ہیں، اور 10% لوگ علاج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں. اب یہ کہ علاج کے اخراجات ہیں کیا؟ علاج کے اخراجات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیج آف کینسر اور اس پہ، تو یہ 1 لاکھ سے 15 لاکھ تک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلڈرن کینسر ہاسپٹل کے اندر. اب اگر یہی علاج کسی اور اچھے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوگا تو یہ 20 لاکھ بھی جا سکتا ہے، 25 لاکھ بھی جا سکتا ہے. بٹ یہ ایک ایوریج ہمارے یہاں ایک علاج کی وہ اخراجات ہیں. اب رہ گیا کہ یہ ہے کہ کیا اور سہولیات ہیں اس طرح کی؟ یس، کینسر کے علاج کی جو بیشتر سہولیات ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. کچھ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر کینسر کی سہولیات مہیا ہیں، لیکن بہت سارے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر کینسر کی کوئی سہولیات مہیا نہیں ہے. پیشنٹ ہیز ٹو بیئر آل دی ایکسپینسز. ٹھیک ہے، کچھ ہاسپٹلس کے اندر یونٹس بنے ہیں جو کہ این جی اوز چلاتی ہیں، جیسے NICH کے اندر چائلڈ ایڈ جو ہے وہ بچوں کے کینسر کا یونٹ چلاتی ہے، شوکت خانہ میں جو ہے وہ کینسر کا یونٹ چلاتا ہے، چلڈرن ہاسپٹل لاہور ہے، پمس ہے. تو علاج کی سہولیات پاکستان میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ مہیا نہیں ہے، جی کم ہیں. جتنے بچے کینسر کے ڈائگنوز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے کم ہیں. ٹھیک ہے نا، ان میں مزید جو ہے وہ ضرورت ہے، مزید جو ہے مقیر حضرات کو آگے آنے کی ضرورت ہے، مزید گورنمنٹ کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے جیسے بلوچستان سندھ کے اندر بہت سارے بچوں کو کینسر کے علاج کی سہولیات مہیا گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے نا، بچوں میرے کے خیال سے بحیثیت قوم ہم سب کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہاں لوگ صحت کو اولین ترجیح دے سکیں، اور ترجیح، یہی سب سے بڑی میرے خیال سے غلطی ہوتی ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے. بالکل. اور جو دوسری ایک چیز جو ہمارے یہاں ڈیولپ ہونی چاہیے بچوں کے کینسر کے حوالے سے، وہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے، وہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے کہ جو نہ صرف علاج مہیا کر رہا ہو بلکہ جو ہے وہ وہاں لوگ ٹرین ہو رہے ہوں، وہاں سے جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہو، اور پھر وہاں سے جو لوگ ٹرین ہوتے ہیں اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہ پھر دوسرے ہاسپٹلس کے اندر جا کر اپنی یونٹ اسٹیبلش کر سکیں. الحمدللہ وی آر ورکنگ آن اٹ. چلڈرن کینسر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنا ایک سینٹر آف ایکسیلنس انشاءاللہ جی شروع کرے گی، اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہے وہ اس انشاءاللہ مقصد میں کام. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں نہیں، آپ آئے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں جی فراہم جی، کی. بہت شکریہ.
ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے بچوں کے کینسر کے حوالے سے تو ایک ہی بات تھی جو آپ تک پہنچانا مقصود تھی، وہ یہ تھی کہ اگر بروقت تشخیص ہو جائے تو کافی حد تک، بلکہ میرے خیال سے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ترقی یافتہ ممالک میں 80% حد تک، اور ہمارے جیسے ممالک میں بھی 55 سے 60% حد تک کینسر کا علاج ممکن ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو میں دیکھتا ہوں، چاہے کینسر بچوں کا ہو چاہے بڑوں کا، کینسر کے معاملے میں نا امیدی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ نا امیدی انسان کو اکثر و بیشتر صحت کی طرف واپس آنے سے روک دیتی ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس کینسرز کا علاج تو موجود ہے، اگر وہ صحیح وقت پر سامنے آ جائیں اور اگر مریض تعاون کرے ان کی تشخیص میں، لیکن اس نا امیدی کا علاج ہمارے پاس آج تک بھی موجود نہیں۔ میں بس اتنا ہی چاہوں گا کہ جب بھی کبھی خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ درپیش آئے کہ کینسر کا اندیشہ ہو، تو آپ جتنا بھی تعاون ہو سکے ڈاکٹر کے ساتھ کریں اور علاج پر بھرپور توجہ دیں اور اپنے اندر سے زندگی کی امنگ ختم نہ ہونے دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔